वेलकम बैक नाज़रीन। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसको पीस डायलॉग कह सकते हैं और इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया है, इसमें एक लिस्ट भी सामने आई है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, जो डायलॉग होंगे, मुज़ाकरात होंगे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का नाम है, फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर हैं जो आर्मी चीफ भी हैं, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। ये 3 लोग पाकिस्तान की तरफ से हैं जो मेज़बान भी हैं। और अमरीकी वफ़द में JD वेंस हैं, अमरीकी नायब सदर हैं, स्टीवन विटकॉफ वाइस ऑफ खसूसी एलची जो उनके एडवाइज़र हैं, जेरेड कुशनर साबिक़ सदारती मशीर हैं और ये ट्रंप साहब के दामाद भी हैं। अच्छा, सेंटकॉम के एक एडवाइज़र हैं ब्रैड कॉपर, वो भी इसका हिस्सा हैं। इसी तरह ईरानी वफ़द में अब्बास अराग़ची हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके मोहम्मद बाकर साहब हैं जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के। इसी तरह बाकर जुल्फ़िक़दर सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी, और एक चौथे मेंबर भी हैं जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं मजीद तख्त रवानची। ये मेंबर्स हैं जो बैठेंगे सर जोड़ कर और इस जंग का फ़ैसला होगा, जो जंग बज़ाहिर इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान थी, लेकिन आगे चल के ये एक आलमी जंग में तब्दील हो रही थी और पाकिस्तान ने इसमें इंटरवीन किया और ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ। नुसरत फवाद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, PTI की रहनुमा है, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं। नुसरत साहबा, आप कैसे देखते हैं सारे प्रोसेस को? पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और PTI ने भी बड़ी ग्रेस दिखाई। अब PTI समझती है कि ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम लेने का। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप ये देखिए, दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं, कोई टेलीविजन ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान का नाम ना लिया जा रहा, जिसमें आर्मी चीफ का नाम ना लिया जा रहा, वज़ीर आज़म का नाम ना लिया जा रहा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस किस्म के हालात से हम लोग गुजर रहे थे। ऑल्दो फॉर्म 47 के लोग हैं, लेकिन फिर भी जितनी अंत तक मेहनत की है इस वक्त, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, और जाके कोशिश की है कि किसी न किसी तरह की चीज़ कम से कम हो जाए। फॉर्म 47 वाले भी मेहनती हैं, इसका मतलब यानी काम आता है, पढ़ने का हो सकते हैं। तो लेकिन बाहर काम किया है, वी आर वेरी हैप्पी कि उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जो एक बहुत ही नॉटी बच्चा है इसके बीच में, वो इसराइल है। आप देख लें कि अभी इधर दस्तखत हुए हैं, बात हो गई कि हाँ भैया ख़त्म हो गई जंग और सारा कुछ अब 10 दिन के लिए या 8 दिन के लिए जो भी था, उसके बाद आज उसमें लबनान में कितने धमाके किए, 300 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब उसको असल में जो जिसे कहते हैं नकेल डालने वाली चीज़, वो इसराइल को करना है कि वो क्या समझ रहा है। मुसलमान मुल्कों में जहाँ मर्जी उसका दिल चाहेगा वो जाके हमले शुरू कर देगा। तो लबनान वैसे भी ईरान के साथ था, उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं की थी जो ईरान मुखालिफ हो। तो अब उसका बदला उससे इस तरह लिया जा रहा है कि वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे, अभी मैं तस्वीरें देख रही थी बच्चों की, लाइन से बच्चे थे। तो वो क्या वो किसी दहशतगर्दी में मुब्तला थे या वो कोई इस तरह की चीज़ कर रहे थे जो कि इसराइल के लिए नुकसानदेह होती। तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। मेरे ख्याल में इस पर US को बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर वो मिट्टी फेर रहा है, यानी इधर ये काम कर रहे हैं, उधर वो उसको बिल्कुल उल्टा करके दिखा रहे हैं। तो नुसरत साहबा, इस पे आप ये नहीं समझती कि PTI की लीडरशिप की तरफ से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए अमेरिका के और इसराइल के खिलाफ, और ख़ास कर ये जो जुल्म कर रहा है अमेरिका और इसराइल, तो इसको एक्सपोज करना चाहिए। और एक स्टेटमेंट अगर चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से भी आ जाए, एक ट्वीट आ जाए, तो बड़ा अच्छा लगेगा कौम को, बड़ा एक मोमेंटम बना हुआ इस वक्त। बात यह है कि PTI की जो लीडरशिप है इस वक्त, उसको तो हर वक्त खबरों में होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है हम लोगों के साथ उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ट्वीट पर डालें, जो मर्जी करें, एक्स पर डालें। लेकिन यहाँ एक ऐसी खामोशी पाई जाती है और बहुत तसल्ली से वो कंप्रोमाइज़ करके आ जाते हैं, नहीं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इससे हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी। तो क्या हुकूमत सोच रही है कि हमारे लिए कुछ आसानी कर दे? कुछ नहीं कर सकती तो बहनों से मिल लेने दे, जो हर रोज़ वो जाके जेल के बाहर बैठी होती हैं और उनके ऊपर किस तरह का तशद्दुद होता है। अभी भी पिछले
منگل کو جو ان کو مارا گیا ہے، قید کیا گیا ہے. اب تو میڈم اسد قیصر صاحب چیئرمین بن گئے ہیں، جو کمپرومائزڈ لوگ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. گور صاحب کو کہا جا رہا تھا اب تو امریکہ کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دیں. تنگی صاحب آپ دیکھیں نا، یہ کتنے بڑی خوشی کی بات ہے نون لیگ کے لیے کہ پی ٹی آئی آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، ساتھ میں فارم 47 بھی کہہ رہی ہے. فارم 47 کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں فارم 47 والے لیکن بندے ٹھیک نہیں. دیکھیے ذوالفقار صاحب، پی ٹی آئی والی کی تو یہی بدقسمتی ہے کہ وہ جب بھی پاکستان کو عزت ملتی ہے، سوائے نصرت صاحبہ کے علاوہ جو پاکستان کی وزیر اعظم صاحب کی اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی تعریف کی، میرے خیال میں جو میں اس سینٹینس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جتنی آگ لگی ہے 2 دن سے انڈیا میں، تو اتنی آگ لگی ہے یہاں پی ٹی آئی میں. اور پھر آپ نے نصرت صاحبہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے جلسے کو ملتوی کیا. دیکھیے یہ اس لیے جلسے کو ملتوی نہیں کیا کہ کوئی مہمان آ رہے اور یہاں اسلام آباد میں پوری دنیا کی نظریں ہیں. اچھا، تو جلسہ اس لیے ملتوی کیا گیا کہ ایک دن پہلے مجرم قیدی 804 کی بہن نے کال دی تھی کہ 10,000 لوگ آ جائے اڈیالہ جیل کے سامنے، اور 25 لوگ آئے تھے. تو جب اس نے محسوس کیا کہ لوگ نہیں آئیں گے جلسے میں اور آئیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیشہ ان لوگوں نے 10,000 کے نعرے لگائے تھے، 50,000 کے نعرے لگائے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو اس وقت نالائق چیف منسٹر ہے اس کے جلسوں میں 3,000 2,000 کرسیاں رکھتے ہیں اور وہ بھی خالی ہوتے ہیں. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کی ناکامی کی وجہ سے اس نے اپنا جلسہ ملتوی کیا، پاکستان کے لیے نہیں. اگر یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوتی تو آج جب پوری دنیا پاکستان کی تنگی صاحب، عمران خان صاحب نے اندر سے کہا ہے کہ بند کر دو، نہ جلسہ کرو. خان صاحب نے میسیج بھیجا ہے. دیکھیے میری بات سنیں، ان کو اگر کہا گیا ہے تو اسی طرح تو ہم نے اور بھی کچھ کہا ہے لیکن وہ نہیں مانتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت بند کر کے دیکھیے اپنے فلور پہ پلیز بات کریں میڈم، اپنے فلور پہ بات کریں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ورنہ پھر آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ آداب نہیں ہے نا ٹاک شو کی کہ آپ میرے فلور پہ بات کرتے ہیں. کریں تنگی صاحب، کمپلیٹ کریں پلیز. دیکھیے ذوالفقار صاحب، ہم نے تو اور بھی کچھ کہا ہے کہ آپ سیاسی جماعت بن کے، آپ اپوزیشن جماعت بن کے اپوزیشن کا رول پلے کریں، اس لیے کہ حکومت چلانے کے لیے حکومت بھی ہوتی ہے اور اپوزیشن جماعت بھی ہوتی ہے. لیکن نہ اس نے اپوزیشن جماعت کا رول پلے کیا اور نہ اس نے سیاسی جماعت کا رول پلے کیا ہے. اس نے ہمیشہ ایک دہشت گرد ٹولے کا رول پلے کیا ہے. تو ہم تو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعت بن کے سیاسی فیصلے کریں پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پارلیمان کے لیے اور ڈیموکریٹک پروسیس کی مضبوطی کے لیے حکومت کا ساتھ دیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ کا کٹ پتلی پرائم منسٹر تھا، میرے اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس نے جواب میں ہمیں یہ کہتا تھا کہ آپ ان آرو مانگ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے پاکستان کے لیے، تاکہ اس وقت جو 2025 میں پاکستان کامیابیوں کا سال تھا، میں نے آپ کے شو میں یہ بھی کہا تھا کہ 2026 اس کے ڈبل پاکستان کی کامیابیوں کا سال رہے گا اور اس کا سہرا جو بالکل ٹھیک ہے. تنگی صاحب بالکل ٹھیک ہے. نتاشا بی بی، آپ ذرا بتائیے گا یہ لسٹ میں نے جو پڑھی ہے ابھی، کون کون لوگ مذاکرات میں شامل ہوں گے؟ تو اس میں نہ بلاول صاحب ہے، نہ زرداری ہے. زرداری صاحب کو تو کم از کم سینئر آدمی ہیں، پریزیڈنٹ تھے اور سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو زرداری صاحب کو تو لے لیتے. ایران سے ان کا تعلق بھی بہت ہے. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نصرت صاحبہ کا ضرور میں جواب دوں گی. دیکھیں، آپ نے جب یہ سوال ان سے پوچھا تو ان کے شروع کے الفاظ ہی تھے فارم 47 کی حکومت. یہاں پر ہم اس وقت پاکستان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ کیوں پی ٹی آئی کو اتنی بری لگتی ہے پاکستان کی وکٹری. میں یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ کہتی چلوں کہ ان سے پی ٹی آئی سے کہیں کہ یہ آئیں اور آ کے اینٹی اسرائیل کو بات کریں. یہ لوگ تو کوئی بات نہیں کبھی کرتے. تو یہ تھوڑی سی جو ہے ان چیزوں کو غور کرنے کی بات ہے. اور ابھی اس وقت پاکستان کو استحکام چاہیے کہ نہ کہ ہم ابھی سے ہی بیٹھ کے، اور آج ہماری میڈیشن شروع نہیں ہوئی ہے اور ہم نیگیٹو باتیں شروع کر دیں اور ہم آ کے ٹاک شوز کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں اس طرح کی. تو کوئی پازیٹیو رول بھی پلے کر لے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وی ایز پاکستانیز آلسو وی نیڈ ٹو، ہمارے پہ بھی کوئی رسپانسبلٹی عائد ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارے ایز انڈیویجول بھی رسپانسبلٹی عائد ہے کہ وی شوڈ ناٹ ایڈ فیول ٹو فائر رائٹ ناؤ.
اس وقت حالات اتنے ناساز ہیں. اور جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ میڈیشن کی بات کی, اب آ رہے ہیں آپ کے بڑے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے امریکہ سے آ رہے ریپرزنٹیٹیوز آ رہے ہیں, آپ کے ایران سے ریپرزنٹیٹیوز آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں وہ آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں. تو یہ ان کے ہی پریروگیٹو ہے کہ جی وہ آبویسلی نہیں چاہتے کہ کوئی بہت زیادہ شاید آپ پینل بٹھائیں لوگوں کا, تاکہ اس میں وی جسٹ وانٹ پاکستان ایکچولی ایٹ دس پوائنٹ وانٹس استحکام, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سب کو اکٹھا کنسالیڈیٹ کریں اس میٹر کو. تو یہی وہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, ابھی جو اس سے پہلے ساری میٹنگز ہوئیں اور ہماری سیکیورٹی میٹنگز بھی ہوئیں, اس کے اندر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اینڈ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری both have sat down with the Prime Minister, with the Field Marshal, with the Chief Ministers and everybody else. سو یہ کہنا کہ جی ان کو اس سے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا, تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گی. بٹ ہمیں ایز پاکستانیز وی نیڈ ٹو ایکٹ رسپانسبلی رائٹ ناؤ, اور ہم اس کو جو اتنی بڑی خطے میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو ہمیں بجھانا چاہیے, اور یہ ہر ایک انسان کے اوپر عائد ہے یہ رسپانسبلٹی, اور باقی کنٹریز کے اوپر بھی, ناٹ جسٹ پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے, آپ ذرا سفارتی معاملات کو, چیزوں کو بہت سمجھتے ہیں. 4 لوگ آ رہے ہیں امریکہ سے, 4 لوگ ایران سے آ رہے ہیں, 3 پاکستان کے. ان کی کیا سفارتی حیثیت ہے, کیا ایکسپرٹی ہے, یہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ دو باتیں ہیں جی. پہلی بات تو ہے کہ ہم ہوسٹ ہیں, ٹھیک, ہم میڈیٹر ہیں. ایسے ہی گفتگو ایران کے ڈیلیگیشن اور یو ایس اے ڈیلیگیشن میں ہوگی. ہم نے, اب مجھے نہیں پتا وہ ڈائریکٹ ہے یا ہمارے تھرو انڈائریکٹ ہے. عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک کمرے میں ایک ڈیلیگیشن بیٹھا ہے, دوسرے کمرے میں دوسرا بیٹھا ہے, اور میڈیٹر جو ہے وہ میسیجز ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے. اچھا, پریکٹس یہ ہوتی ہے جب فیس ٹو فیس نہیں ہوتا ہے نا, تو دیٹ از دی پریکٹس. مگر یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیس ٹو فیس ہیں. ہم میڈیٹر ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. ہم نے جو رول ادا کرنا تھا اور جو کر رہے ہیں وہ بڑا پازیٹیو ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. اب جو امریکہ کا ڈیلیگیشن ہے وہاں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ جو ابھی لیبنان پہ حملہ ہوا اور ایران نے اسرائیل پہ مارے ہیں, کہہ رہے جی اس میں شامل نہیں ہے, اس میں پتہ نہیں امریکن ڈیلیگیشن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, بٹ اگر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ امریکن ڈیلیگیشن کے بغیر مذاکرات. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ جنگ اپنے سن ان لا کشنر اور اس کے کہنے پہ لی ہے. وہی دونوں آ رہے ہیں جو ہاکس ہیں اور جو جیوش ہیں, اور جی سب سے بڑا کشنر تو جو لابی کا ہے, اور نیتن یاہو کا بیسٹ فرینڈ ہے. جی تو پہلی بات تو یہ دیکھنی پڑے گی. میں نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک پروگرام میں یہاں جب آپ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس اس سے زیادہ ظالم اور اس سے زیادہ خطرناک آدمی ہے, کہا تھا آپ نے. سو امریکہ ہاکس کو بھیج رہا ہے, جو ایران ہے وہ ڈوز کو بھیج رہا ہے. ان کا فارن منسٹر جو بڑا, جس کی امریکہ میں بھی عزت ہے, جنہوں نے امریکہ نے کہا کہ اس پہ حملہ نہیں ہوگا, اس کا ڈپٹی فارن منسٹر ہے, اور ایک شاید فوج کا شخص ہے. سو 2 ڈوز اور 2 ہاکس ہیں. اچھا, انڈرسٹینڈ کریں نا, یہ ڈو اور ہاکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اگریسو بات کریں گے اور وہ جو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک کمبینیشن بنایا گیا ہے. جی, ایٹ دا سیم ٹائم ایران اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس وقت. جو ہے سوال صرف اتنا ہے کہ پاکستان, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان سینسبلی ان کی بات چیت کرائے گا. کہیں نہ کہیں 4 میں سے 1 آدھ وہاں سے کہے گا مائنس کرو, 10 میں سے 1 آدھ یہاں سے کہے گا مائنس کرو, تاکہ وہ کنسنسس ہو سکے اور یہ پیس پروسیس آگے چلے. پاکستان ریپرزینٹیٹیو سعودی عرب کا بھی ہے. اوکے, اس لیے گلف اسٹیٹس کا پوائنٹ آف ویو, یو اے کے علاوہ جس کے ہم نے پیسے واپس کیے ہیں,
पाकिस्तान उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डालेगा। डॉक्टर साहब यूएई को क्या इशू है, वो बहुत ही ऑल आउट चला जी, गया वो मेरा Jewish ख्याल के है लिए। कि जो किसी एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने कहा है कि शायद वो इसराइल के हाथों बिक गया है। बिक गया है, नजर आता है वो इंडिया गया है आज। नहीं वो तो कल उनके- कह रहा है अमेरिका को जिन्हें पैसे लेने ने लवो तुसी इन्हों ईरान ਨੂੰ ਛੱਡ क्यों रहे हो। जी वो कल इंडिया गया है वो मुआहदा करने जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है। अच्छा, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। आप जॉर्डन का बिहेवियर देखें, सेफेस्ट कंट्री हालांकि इसराइल के साथ मिलता है। नहीं तो इंडिया आके क्या करेगा यूएई में? मुझे नहीं पता सर, इंडिया ने तो इन्वेस्टमेंट लेनी है, ठीक। पैसे लेने हैं इंडिया ने, और क्या करना है। तंगी साहब आप सुन रहे हैं सारी सूरत हाल। आपकी तरफ आने से पहले चूँकि आपने जो गुफ्तगू की थी वो मैं नुसरत वाहद से उसका जवाब ले लूँ। नुसरत साहबा मुझे आप 1 मिनट दे दें, मैं आपकी बात से कुछ इख्तिलाफ रखता हूं। आपकी सारी बातों का जवाब तो नुसरत साहबा ने देना अभी। नहीं, मैं आपकी और डॉक्टर साहब की बात से एक इख्तिलाफ रखता हूं, तो मैं वो जवाब देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, नोट कर रहे चलो बता दे। देखिए जुल्फिकार साहब, आप और डॉक्टर कैस साहब ने 2 बातें की, मैं दोनों से इख्तिलाफ रखता हूं। करेंगे। आपने मीडिएटर और फैसिलिटेटर का कहा। वी आर नॉट मीडिएटर, वी आर नॉट फैसिलिटेटर, वी आर पीस मेकर, वी आर पीस मेकर। पाकिस्तान पीस मेकर है, ये न फैसिलिटेटर है न मीडिएटर है। कर लेता हूं। और जब डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की भी नुमाइंदा है, तो मैं पाकिस्तान की सऊदी अरब की नुमाइंदा नहीं है, वो इस पूरे हित्ते का रिप्रेजेंटेटिव है जो इस हित्ते में अमन के लिए कोशिश की है और उसमें वो कामयाब हो गया। बिल्कुल ठीक। नुसरत साहब आगे बढ़े। नुसरत साहब जी, मैंने नहीं इनकी गुफ्तगू सुनी थी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, उसको आपको पता है ना। चलो अच्छी बात करें, अच्छी बात नहीं सुनी तो आवाज नहीं आ रही थी, मुझे दोबारा मैंने कनेक्ट किया है, उसको मुझे बता दें। नहीं कोई लगाया है आप पे। मकसद को लड़ाना नहीं है, आपका मौक़िफ़ लेना है। उन्होंने जो भी कह दिया। आप ज़रा इस पे उन्होंने कहा है कि जी आप कोई इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई कम अज़ कम को बयान ही देते हैं, जैसे मैंने कहा था। दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी कोई पाकिस्तान की खुशी होती है, पता नहीं इंडिया को और पीटीआई को तकलीफ क्यों होती है। ये क्रक्स है उनकी गुफ्तगू का। नंबर 1 तो ये जितना इसराइल के खिलाफ हमारा चेयरमैन इमरान खान साहब बोले हैं, इससे ज़्यादा कभी इन लोगों ने कोई बात नहीं की। हमेशा वो इस बात के खिलाफ रहे और हमेशा वो कायदे-ए-आज़म की बात को एक्नॉलेज करते रहे कि इस वक्त वो जेल में हैं, 900 दिन हो गए हैं, वो किसी से मिल नहीं सके, किसी से बात नहीं कर सके, और उसके बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो इसराइल के खिलाफ बोले। वो आज भी उतना ही इसराइल के खिलाफ हैं जितना पहले थे। और जो बाहर हैं, मैं पहले आपसे कह चुकी हूँ, हमारी जो इस वक्त की जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज्ड है, या खामोश है, या खौफजदा है, या डरी भी है। आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन वो लोग इस किस्म के कोई बयान नहीं देते। और दूसरी बात इनकी क्या थी कि ये हम लोग कुछ खुश होते हैं, इंडिया और पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की खुशी में हम नाराज़ होते हैं। तो इनको शायद मैं याद दिला दूं कि जिस ज़माने में जंग हुई थी इंडिया के साथ, उस वक्त DGISPR ने खुद कहा था कि मैं शुक्रगुजार हूँ पीटीआई के सारे सोशल मीडिया का, किस तरह उन्होंने हमारा साथ दिया। तो हम इस तरह के लोग नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो या पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ कर रहे हो। हम सब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है, हम सब बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होते हैं, और इवन हम मरने के लिए भी तैयार है। हम में से कोई ऐसा नहीं है। 26 नवंबर को देखा है आपने, हाथों में उनके 2000 का फ़ोन और दूसरे हाथ में कुछ चने होते थे, और वो बैठे हुए थे, और उनके ऊपर किस तरह गोलियां मारी गई, किस तरह उनको बच्चों को शहीद किया गया। मैं वहीं पे खड़ी थी, हम में से कोई नहीं भागा, कोई नहीं भागा। मैं ND चौक पे थी जिस वक्त मैं जा रही थी, तो मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही थी, मैडम कहाँ जा रही है, गोलियाँ चल रही। मैंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है, नज़र आ रहा है मुझे गोलियाँ चल रही। तब तक गोलियों के वास्ते अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूँगी। लेकिन हम में से डरने वाला कोई नहीं है। मौत अगर आई है ना, तो मौत आई है, उसके लिए आप कहीं से नहीं, घर में बैठे बैठे मर जाएंगे। लेकिन डरने वालों में से नहीं है हम लोग, ये मैं पक्की बात बता दूं आपको। पीटीआई का शायद ही कोई बंदा हो जो डर रहा हो, या हम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो। हम हमेशा ये होता है कि अगर पाकिस्तान को जरूरत है तो हम में से हर बंदा वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। आज कैसे हो सकता है कि अगर पाकिस्तान
کوئی چیز کر رہا ہے جو پرومیننٹ ہے. جس طرح شروع میں نے بالکل اسی طرح کیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. وی آر آل ویری ویری ہیپی فار پاکستان کہ پاکستان کو ایک ایسا موقع ملا ہے یا کریٹ کیا ہے ان لوگوں نے خود اپنی محنت سے کہ یہ ان کی بات ہر جگہ سنی جا رہی ہے. ہر ملک میں جا کے انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھایا ہے, کیا ہے سب کچھ. اس تمام اس میں جو جہاں بہت زیادہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے وہاں پہ چائنا بھی ہے. اس نے بھی آگے بات کی ہے کیونکہ ایران نہیں مان رہا تھا اس بات پہ, تو چائنا کو لے کے اور پھر چائنا سے ملنے ساگدار صاحب سے گئے اور پھر وہاں جا کے انہوں نے جو بھی بات چیت کی. یہ کوئی ایک دن کی چین نہیں ہے, یہ بہت لمبی کنورسیشن ہے, بہت لمبی ایفرٹس ہیں جو چل رہی ہیں. آج بھی ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے, کیونکہ ایران نے شاید آنے سے منع کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو UAE ہے وہ چلے گئے ہیں اسرائیل. انہوں نے تو خیر اس پہ نہیں ہونا تھا لیکن وہ اسرائیل چلے گئے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ پیر تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. میڈم میرے خیال ہے آپ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے. وہاں اسلام آباد میں تو امریکن کی سیکیورٹی پہنچ گئی ہے اور سارے لوگ ہی آ رہے ہیں, اور امریکہ میں تو فوج نے سیکیورٹی سنبھال لی ہے اور چھٹی ہے وہاں پہ 9 اور 10 کو. تو سموت نہیں میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. تو اسلام آباد میں تو آ رہے ہیں, سارے لوگ آ رہے ہیں. نہیں چھٹی کی جو بات کر رہے ہیں ہم, چھٹی 9 اور 10 کو چھٹی کر دی گئی ہے. فوج نے ساری سیکیورٹی سنبھال لی ہے اور وہاں پہ امریکن سے ڈیلیگیشن آئے اور کوئی ایسی بات چیت ہو کہ بتائے زمین سے پوری دنیا سے یہ والا قتل و غارت ختم ہو, لوگ جو شہید ہو رہے ہیں جو مر رہے ہیں ختم ہو, جو لوگ اس میں انوالو ہیں اللہ کرے اللہ ان کو نابود کر دے اسرائیل کو خاص طور. تنگی صاحب آپ نے تو بیچ میں تھوڑا سا ٹائم لے لیا تھا, آپ موقع ضائع نہیں کرتے, لیکن کچھ سعودی عرب کو اسلامی ممالک کو بھی تھوڑا سا کچھ سبق دیں کہ وہ بھی تھوڑا سا کوئی خیال کر لیں. وہ خادمین حرمین شریف ہیں, ان کی امریکہ سے بھی دوستی ہے, اسرائیل سے بھی دوستی ہے, ایران سے دشمنی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل تو اب پہنچ گیا ہے مدینہ تک, تو گریٹر اسرائیل سے ان کی دشمنی ہونی چاہیے, ایران سے تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ذوالفقار صاحب, میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایران نے وہاں سعودیہ پہ اٹیک کیا اور پھر پاکستان نے ایز اے پیس میکر ایک رول پلے کیا ہے کہ انڈیا جو سعودی عرب کی بات تھی وہ اب ایران تک پہنچا دی, اور ایران کا جو میسج تھا وہ سعودی عرب تک پہنچا دی. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ 8ویں دن جنگ کی ایران کے صدر نے معافی بھی مانگ لی اور حملے نہ کرنے کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا کردار تھا کہ اس نے دونوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا. لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ڈائلاگ شروع کی ہے یہ نہ صرف ایران امریکہ کی جنگ میں بلکہ یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہے ان میں بھی پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا. اور دیکھیے جہاں تک میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایران کے ساتھ ہمدردی میں جذباتی نہیں ہوں. میں جو گراؤنڈ کی جو بات ہے جو سچویشن ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں اور میں نے شہید بی بی سے اور آصف علی زرداری صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ میں نے 2 سال گزارے تھے اور پھر میری بی بی تھی, میں ان کے ساتھ بہت کلوز تھا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اگر میں مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے عوام کی اور پاکستان کی خدمت چاہتا ہوں تو اس لیے کہ میرے لیے سب سے پہلا پاکستان ہے اور پھر میرے لیے پاک فوج ہے. اور اگر میرے پاک فوج اور پاکستان کو یہ رول پلے کرتے ہیں دنیا کے لیے تو میں ان کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت کا ساتھ دیں کہ یہ تو 2026 کا سال ہے, یہ اتنی کامیابی کا سال رہی کہ دنیا ہماری طرف دیکھے. لیکن ابھی نصرت صاحبہ کو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب پاکستان کو اتنی عزت اللہ نے دی ہے تو کیا پی ٹی آئی یہ تھوڑا سا آپ دل بڑا کر کے ایک ریلی نکالی سوشی میں کہ حکومت نے اور پاک فوج نے بہت اچھا کردار ادا کیا تو اس ملک پہ بہت بڑا اچھا اثر پڑے گا. نتاشا دولتانہ صاحبہ, آپ فائنلی کیا میسیج دینا چاہیں گی عرب کنٹریز کے حوالے سے اور اس پیس پروسیس کے حوالے سے؟ دیکھیں وقت تو آ گیا ہے کہ جو تمام مسلم ممالک ہیں ان کو اکٹھا ہونا اور ایک پیج پر ہونا نیڈ آف دی آر بن چکا ہے. ہم یہ چیز فورسی کریں نہ کریں بٹ ہمارے لیے سروائیول کے لیے مسلمان جو خطہ ہے اس کے سروائیول کے لیے ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی.
تو جس طریقے سے نیٹو کے ممالک ہیں اور انہوں نے اپنی ایک فوج بنائی ہوئی ہے، ایک سیکیورٹی ڈیفنس ہے، ہم اسی طرح کیوں نہیں کوئی مسلمانوں کے ممالک جو ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں، ایک امبریلا کے انڈر کریں، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو ایک ویژن دیا تھا وہ یہ چیزیں ساری فورسی کر رہے تھے. تو یہ ہمیں اس وقت اگر ہم اس چیز کو نہ فالو کریں تو ہمارے لیے یہ بہت آگے آنے والے وقت میں پرابلمٹک. نتاشا بی بی نے بہت صحیح پوائنٹ کے اوپر لے کے آئیں. یہ شمشاد احمد خان صاحب نے بھی گورنمنٹ پاکستان کو لکھ کے بھیجا ہے کہ 10 ممالک کم از کم، جس میں ایران، سعودی عرب، پاکستان، ٹرکی، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہ 8-10 ممالک کم از کم ایسے ٹریٹی کریں اور ایک اسلامی نیٹو کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، اور مسلم امہ کی آواز بنے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان نیٹو، دیکھیں ان میں پاکستان نیوکلیر پاور ہے، ٹرکی نیٹو میں سب سے زیادہ لینڈ فورس رکھتا ہے، ایجپٹ کی ٹینک آرمی بہت بڑی ہے، سعودی عرب وغیرہ کے پاس بہت پیسہ ہے، انڈونیشیا 16th لارجسٹ اکانومی ہے، یہ ملیشیا بھی ایک بڑا ٹیکنالوجیکل ملک ہے. ایران نے تو دکھائی دیا کہ وہ ایک ملٹری ٹیکنالوجی رکھتا ہے. تو اگر یہ سارے اکٹھے مل جائیں تو شاید کوئی بھی بری نظر سے ان کو نہیں دیکھے. نصرت صاحبہ آپ فائنلی کمنٹس پلیز. دیکھیں میں صرف ایک خواہش ہی میں کر سکتی ہوں اور دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ پاک کامیابی دے اس جو بھی مشن آ رہا ہے، اور آپس میں جس طرح پاکستان کے اوپر اعتبار کیا ہے اور یہ لوگ سب آ رہے ہیں، پاکستان بھی اپنی پوری اٹموسٹ ایفرٹ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ بند ہو جائے اور دنیا میں دوبارہ سے امن ہو جائے، کیونکہ جو بھی مر رہا ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، جو مرضی ہے وہ مسلمان ہے جو مر رہا ہے. تنگی صاحب فائنلی آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں. دیکھیں ذوالفقار صاحب، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرے، اور چاہے سیاست کرنی ہے تو سیاست بعد میں کرے، لیکن اس وقت ہمیں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے تاکہ حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. بالکل ٹھیک. چاروں مہمانوں کی رائے آپ نے سنی جی. اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے مہمانوں اور موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.